السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس وقت ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے، جگہ جگہ پر باڑھ آ رہی ہے، جس سے لوگوں کی جان مال کا کافی نقصان ہو رہا ہے۔ اس جگہوں پر تو اس پانی کی وجہ سے اتنے زیادہ حالات خراب ہو گئے ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پانی کا یہ سیلاب جب ایک گاؤں کی مسجد میں داخل ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ایسا کیا معجزہ ہوا کہ جسے دیکھ کر غیر مسلم لوگ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگے۔ اور یہی نہیں، اس پورے واقعے کو سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور سب سے پہلے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچ سکے۔ تو دوستو، چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کو دوستو، ایک گاؤں میں غیر مسلم اور مسلمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ یہ گاؤں اپنے امن چین اور اپنے بھائی چارے کی مثال کے طور پر جانا جاتا تھا۔ یہاں پر لوگ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں برابر کے شریک ہوتے تھے۔ اس گاؤں میں اگر کبھی کسی کے گھر میں کوئی خوشی ہوتی تو دونوں دھرم کے لوگ مل جل کر خوشیاں مناتے تھے، اور اگر کبھی کسی کے گھر میں کوئی دکھ یا مصیبت آ جاتی، کوئی غم آ جاتا، تو دونوں دھرم کے لوگ ایک دوسرے کے دکھ میں شامل ہوتے تھے۔ اس گاؤں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا گاؤں خوشحال تھا۔ یعنی کہ یہ گاؤں قدرتی خوبصورتی اور ہریالی سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ اس گاؤں کی زیادہ تر لوگ قریب کے شہروں میں اپنا کاروبار کرتے تھے، لیکن اب اس گاؤں میں ایک مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ جو سب کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس گاؤں میں پچھلے ایک سال سے بارش نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے گاؤں کا ہر آدمی پریشان نظر آنے لگا۔ کیونکہ اس سے پہلے لوگ اپنے کھیتوں میں فصلیں اگایا کرتے تھے، جس سے ہر طرف ہریالی ہی ہریالی کا منظر ہوتا تھا، لیکن اب بارش نہ ہونے کی وجہ سے ان کی فصلیں سوکھ چکی تھی، اور نہ ہی درختوں میں پہلے جیسی رونق باقی رہی تھی۔ اس پریشانی کے عالم میں ایک طرف غیر مسلم لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ شاید ان کا بھگوان ان سے ناراض ہو چکا ہے، اس وجہ سے ہمارے گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے غیر مسلم لوگ مندر میں یا اپنا گرجا گھروں میں جا کر اپنے بھگوان کی پوجا کرنے لگے، اور ہاتھ جوڑ کر اپنے بھگوان سے بارش برسانے کی پرارتھنا کرنے لگے، لیکن بارش کا کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اور دوسری طرف مسلمان بھی یہی سوچنے لگے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے وہ بھی اپنی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگے اور گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے۔ لیکن آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نظر آ رہا تھا۔ حالانکہ اس گاؤں میں رہنے والے تمام مسلمان نیک دل اور عبادت گزار تھے۔ انہی میں سے ایک بزرگ مولوی بھی تھے جو اپنی نیکی اور عبادتوں کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھے۔ مولوی صاحب صرف 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، بلکہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، مولوی صاحب ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی طرف مائل کرتے۔ ایسا تھا اس پورے گاؤں کا ماحول۔ لیکن اس وقت بارش نہ ہونے کی وجہ سے اس گاؤں کے لوگ بہت پریشان ہو چکے تھے۔ اس لیے اس پریشانی کے عالم میں غیر مسلم لوگ اپنے ایشور سے پرارتھنا کر رہے تھے، جبکہ مسلمان اپنے اللہ سے مدد کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن دور دور تک بارش کی کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوستو، اس طرح سے اب تک وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اپریل اور مئی کی شدید گرمی کا موسم آ چکا تھا۔ دوسری طرف پورے گاؤں میں ہر طرف سوکھا پڑا چکا تھا۔ اس وجہ سے درختوں کے پتے بھی جھڑ چکے تھے۔ شدید گرمی کی وجہ سے زمین تپ رہی تھی، اور یہی نہیں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے اس گاؤں میں پانی کی بھی شدید کمی آ چکی تھی۔ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے میلوں تک دور چل کر جاتے تھے، لیکن وہاں پر انہیں مایوسی کا سامنا ہی کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب، جو ہمیشہ کی طرح یعنی کہ اپنے معمول کے مطابق گاؤں کی گلیوں سے گزر رہے تھے،
انہوں نے دیکھا کہ شدید گرمی کی وجہ سے گاؤں کے لوگ بے حال ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس وقت سورج کی تپش بھی اتنی زیادہ تھی کہ مولوی صاحب کو ایسا لگا جیسے وہ اس شدید گرمی میں پگھل جائیں گے۔ پھر جیسے ہی مولوی صاحب آخری گلی تک پہنچے تو ان کے دل میں شدید پریشانی اور بے چینی نے جنم لے لیا، اس لیے پھر پریشانی کے عالم میں ان کی زبان سے بے حسیار الفاظ نکل آئے کہ یا اللہ، ہمارے گاؤں میں اتنی بارش برسا کہ پانی ہمارے سینوں تک پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، مولوی صاحب نے یہ بات بغیر سوچے سمجھے ایسے ہی کہہ دی، یعنی کہ اس پریشانی میں ان کے منہ سے اس طرح کی دعائیں ایسے ہی نکل گئی۔ ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ کسی بھی طرح سے اس سخت گرمی سے نجات مل جائے اور گاؤں میں برسات ہو جائے۔ اب جس گلی سے مولوی صاحب گزر رہے تھے اسی گلی کے کنارے پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جس نے مولوی صاحب کی باتوں کو سن لیا تھا۔ یہ سن کر وہ فقیر بابا مولوی صاحب سے کہنے لگا کہ آپ ایسی دعا اللہ سے نہ کریں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں زیادہ تر گھر چھوٹے اور کچے ہیں۔ اگر اتنی زیادہ بارش ہمارے گاؤں میں ہو گئی تو پھر ہم کہاں پر جائیں گے؟ ہمارے مکان گر جائیں گے۔ اب مولوی صاحب جو کہ گرمی سے تنگ آئے ہوئے تھے، وہ فقیر کی ان باتوں کو سن کر کچھ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے فقیر بابا، تم کچھ نہ کہو، ایک تو یہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہے اور اوپر سے تمہیں اپنے گھر کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اتنا کہہ کر پھر مولوی صاحب انہی قدموں سے مسجد کی طرف چل پڑے۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کیسے بھی بارش ہو جائے اور اس گرمی سے راحت مل جائے۔ مولوی صاحب کو اس وقت اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگر ان کی دعا کی قبولیت ہو گئی تو پھر یہاں پر اتنی زبردست اور خطرناک بارش ہو سکتی ہے کہ پھر ہمیں سنبھلنے تک کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اس کے بعد مولوی صاحب جیسے تیسے کر کے مسجد تک تو پہنچے، وہ نڈھال ہو چکے تھے۔ انہوں نے مسجد میں داخل ہوتے ہی اپنے نظر آسمان کی طرف اٹھائی۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر اچانک سے گھنے اور کالے بادل چھانے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر گاؤں والوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسجد میں موجود لوگوں کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہنے لگے کہ آج ہمارے گاؤں میں ضرور بارش ہوگی۔ اب گاؤں کے لوگ جو پہلے ہی بارش کے لیے ترس رہے تھے، وہ ان بادلوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہو گئے تھے۔ اس لیے پھر گاؤں کے سب لوگ اپنے گھروں میں تیاری کرنے لگے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جمع ہونے لگے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا شروع کیا۔ پھر جیسے ہی مولوی صاحب نے اللہ اکبر کہا اور نماز پڑھنا شروع کیا تو باہر کے بادلوں کی گرج اور بجلی کے کڑکنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ آسمان پر خطرناک سے بادل چھا چکے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی، لیکن یہ کوئی معمولی بارش نہیں تھی۔ کالے کالے بادلوں نے اچانک ہی پورے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا۔ پھر اتنی تیز بارش ہو گئی کہ چند ہی لمحوں میں گاؤں کی ساری گلیاں اور سارے میدان پانی سے بھر گئے۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ ندی نالے بھی ان کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اب مسجد کے اندر نمازیوں نے جب تیز بارش کو محسوس کیا تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہونے لگا، لیکن ان سب نمازیوں کے ایمان کی مضبوطی ایسے تھی کہ کسی نے بھی اپنی نماز نہیں چھوڑی۔ وہ ویسے ہی اللہ کی عبادت میں مصروف رہے اور ادھر مولوی صاحب بھی امامت کرتے ہوئے ان کو نماز پڑھا رہے تھے۔ پھر بارش اتنی زیادہ تیز ہو گئی کہ مسجد کے اندر بھی پانی داخل ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری مسجد میں لبالب پانی بھر گیا، یہاں تک کہ پانی نمازیوں کے سینوں تک پہنچ گیا۔ دوستو، اب ہر طرف پانی ہی پانی بھر چکا تھا، یہاں تک کہ گاؤں کا ہر کونا پانی میں ڈوب چکا تھا۔ گاؤں والے ابھی کچھ دیر پہلے جو بادلوں کی آمد پر خوشی منا رہے تھے، اب وہ سب خوف زدہ ہو گئے۔ لیکن ادھر مسجد میں مولوی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے پانی کے بہاؤ میں اپنی نماز کو جاری رکھا، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا مکمل بھروسہ تھا، اس لیے انہوں نے پورے ایمان کے ساتھ اپنی عبادت کو بھی جاری رکھا۔ اب دوستو، دھیرے دھیرے پانی کا بہاؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ پانی نمازیوں کے سینے تک آ گیا، لیکن تمام نمازی اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے لیے ویسی ہی مسجد میں نماز ادا کرتے رہے۔ اور پھر اس طرح سے مولوی صاحب اور سارے نمازیوں نے اپنی نماز مکمل کی
اور مسجد سے باہر آ کر دیکھا تو سب کے سب حیران ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا گاؤں مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکا تھا۔ وہ جگہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے خشک تھی، وہ جگہ اب پانی کے ایک بڑے بہاؤ میں ڈوب چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے خوشی سے جھوم رہے تھے، اب وہ سب کے سب خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو چکے تھے، کیونکہ جن کے گھر کچے تھے وہ پانی میں ڈہ چکے تھے، اس لیے اب ایسے لوگوں کے لیے پناہ لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ہر طرف چیخ و پکار کی آواز آنے لگی تھی اور لوگ اپنے پیاروں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنے اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ اس کے بعد مولوی صاحب کے دل میں ایک عجیب سی خلل پیدا ہو گئی۔ انہیں ایسا ہو گیا کہ انہوں نے پریشانی کے عالم میں جو دعا مانگی وہ بے صبری سے مانگی تھی، اس لیے اب وہ گھڑی آزمائش بن کر گاؤں کے تمام لوگوں پر نازل ہو گئی ہے۔ اس لیے پھر مولوی صاحب نے فوراً ہی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اس میں بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، یا اللہ ہماری اس آزمائش کو تو دور فرما دے۔ دوستو ادھر مولوی صاحب کا دعا مانگنا تھا کہ ادھر فوراً ہی بارش کم ہونے لگی اور پھر بادل آہستہ آہستہ ہٹنے لگے اور اتنی شدید گرمی بڑھ گئی جیسے گرمی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ گاؤں والے حیران ہو گئے اور جتنا بھی پانی تھا وہ سب کچھ سوکھ گیا تھا، لیکن ندی نالے بھرے ہوئے تھے۔ اب گاؤں کے جو لوگ خوف زدہ تھے انہوں نے دیکھا کہ اب بارش کا جوڑ ٹوٹ رہا ہے، یہ دیکھ کر گاؤں کے تمام لوگ بھی خوش ہو گئے۔ پھر جب پانی کافی حد تک کم ہو گیا، خشک ہو گیا تو لوگ اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹنے لگے۔ تو مولوی صاحب نے پھر گاؤں کے لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا، پھر انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو اپنی مانگی گئی دعا کے بارے میں بتایا اور کہا کہ دیکھو اللہ کی ذات بہت بڑی مہربان ہے، اللہ بہت بڑا رحیم و کریم ہے، لیکن ہمیں اللہ کی حکمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری مانگی گئی دعاؤں کا دوسروں کے لیے مشکلات کا سبب بن جانا ہے تو یہ ہمارے لیے بھی ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے سب کو یہ نصیحت فرمائی کہ اے لوگوں، ہمیں اللہ کے بندوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے اور جب بھی کبھی مصیبت میں دعا کرو تو دوسروں کی مشکلات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ اے لوگوں، ہم چاہے کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، جب تک ہم دوسروں کی پریشانی کا خیال نہیں رکھیں گے تب تک ہمارے عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کو ہمارے سجدوں کی نہیں بلکہ ہمارے صاف دلوں کی ضرورت ہے۔ یہ بات سن کر گاؤں والوں کے دلوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو گئی۔ تو دوستو اب آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی جانکاری کے ساتھ۔ اور دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کرتے جائیے گا اور ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ والسلام۔